أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. امام بربہاری کی کتاب شرح السنہ، اس کے اوپر ہمارا درس چل رہا ہے اور آج کا مسئلہ نمبر ہے 68 اور اس مسئلے کا ابتدائی حصہ گزر چکا ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسری بہ الی السماء، اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ وصار الی العرش، اور آپ عرش تک پہنچے۔ وکلمہ اللہ تعالی، اور اللہ رب العزت آپ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ 3 جملے ہیں اور ان کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعی آسمانوں پہ لے جایا گیا، بلکہ 7ویں آسمان تک لے جایا گیا، لیکن یہ کہنا کہ آپ عرش تک پہنچے، اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے گفتگو کی اپنی آواز میں، حروف کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے کلام کو اللہ کی آواز میں سنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام بربہاری ودخل الجنہ، اور آپ جنت میں داخل ہوئے۔ واطلع الی النار، اور آپ نے جہنم کی طرف جھانک کر دیکھا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے جنت میں داخل ہونے کا، تو یہ عقیدہ امام بربہاری نے کہاں سے لیا؟ اس بارے میں چند روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 163 اور امام بخاری اسے اپنی صحیح میں لے کر آتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 3342۔ اس حدیث کے صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث ان سے لینے والے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا ہے معراج کا، اور تذکرہ کیا ہے معراج کے موقع پہ ملنے والے عظیم تحفے نماز کا۔ اور نماز کے بارے میں جو تفصیل ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا خمسن وہی خمسون، کہ نمازیں 5 رہیں گی ادائیگی کے لحاظ سے، 50 رہیں گی اجر و ثواب کے لحاظ سے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرجعت الی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا راجع ربک، آپ اپنے رب سے رابطہ کیجئے، رجوع کیجئے، رب کے پاس دوبارہ جائیے، یعنی کہ نمازیں 5 بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اللہ سے درخواست کیجئے اللہ ان میں کمی کر دے۔ فقلت، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا قد استحییت من ربی، بار بار میں نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، بار بار التجا کی، اللہ میری التجائیں قبول کرتے رہے، اب 5 نمازیں ملنے کے بعد پھر اللہ سے رابطہ کروں، مجھے رب سے شرم آتی ہے۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد ثم انطلق بی جبریل، پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتی نأتی سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ ہم بیری کے درخت کے پاس آئے۔ بیری کا وہ درخت جس کے پاس انتہا ہوتی ہے ان چیزوں کی جو زمین سے چڑھتی ہیں، اور جس کے پاس انتہا ہوتی ہے ان چیزوں کی جو آسمانوں جو اللہ کی طرف سے اترتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فغشیھا الوان لا ادری ما ہی، تو اس درخت کو، بیری کے درخت کو ایسے رنگوں نے ڈھانک لیا جن کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ وہ رنگ کیا تھے۔ تو یہاں پہ حدیث معراج ہے، تذکرہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں ملنے کا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونے کا، پھر تذکرہ کیا اس بات کا جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے کر گئے، اور یہ کہ اسے کئی رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، جنت میں موتیوں کے گنبد تھے، قبے تھے۔ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اور جنت کی مٹی کستوری تھی۔ اس حدیث کو 2 عظیم اماموں نے، امام مسلم، امام بخاری نے روایت کیا ہے، لیکن جو الفاظ آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ مسلم شریف کے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں داخل ہونے کا موقع ملا ہے سفر معراج پہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے جہنم میں جھانکنے کا، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا، تو اس بارے میں سب سے پہلے جو حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 4878، 4878۔ حدیث کے راوی ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لما عرج بی، جب مجھے معراج کروایا گیا، تو کہیں پہ الفاظ آتے ہیں اسراء کے، کہیں پہ الفاظ آتے ہیں معراج کے۔ فرق کیا دونوں میں؟ اسراء نام ہے آپ کے اس سفر کا جو مکہ سے بیت المقدس تک آپ نے کیا، اور معراج نام ہے آپ کے اس سفر کا جو آپ نے بیت المقدس سے آسمانوں تک کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے معراج کروایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، انہیں چھیر رہے تھے۔ فقلت، میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال، تو جناب جبریل علیہ السلام فرمانے لگے ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں
جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے. کیا مطلب؟ ان کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی عدم موجودگی میں ان کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزت میں واقع ہوتے تھے، یعنی کہ ان کی عزت سے کھیلتے تھے، ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو اس میں پائی جاتی ہے، یہ جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور ایسے ہی اس کی بے عزتی کرنا، اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک جرم ہے. اور اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ آپ نے معراج کے موقع پہ ایسے لوگ دیکھے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. اب ان کو کہاں دیکھا ہوگا؟ یہی امید ہے کہ جہنم میں دیکھا ہوگا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ابو داؤد ہیں، اور نمبر ہے اس کا سنن ابی داؤد میں 4878، 4878. اور مسند احمد میں اس کا نمبر ہے 13340، 13340. دوسرے نمبر پہ حدیث انس بن مالک، وہ بھی حدیث انس بن مالک ہے، اور وہ بھی مرفوع ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی رجالا، جس رات مجھے اسراء کروایا گیا. یہاں پہ معراج پہ بھی اسراء کا لفظ بول دیا گیا ہے. جس رات مجھے اسراء کرایا گیا تو میں نے کئی آدمی دیکھے تقرض شفاہہم بمقالد من نار. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس رات دیکھا جس رات مجھے اسراء کروایا گیا، ایسے لوگوں کو جن کے ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. تو میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون ہیں؟ فقال، تو آپ نے کہا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا الخطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں. یأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے. وینسون انفسہم، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اپنے آپ کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، خود نیکی پہ عمل نہیں کرتے تھے. وہم یتلون الکتاب، جب کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. افلا یعقلون، کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ یہ حدیث پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ کہاں پہ آئی ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 5353. امام احمد اسے اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 12211، 12211. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہاں پہ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ لوہے کی جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے، یعنی کہ جہنم کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. لفظ کیا ہے؟ بمقالد من نار، یعنی کہ آگ کی کینچیاں، جہنم کی کینچیاں، ان سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں تھے. اور جب آپ نے پوچھا ہے کون ہے، تو بتایا گیا خطیب لوگ، تبلیغ کرنے والے، درس دینے والے، خطبہ دینے والے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، خود اس کے اوپر عمل نہ کریں. اور اس حدیث میں جن الفاظ کو استعمال کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ آپ نے قرآن سے لیے ہیں. چنانچہ دیکھا جا سکتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 144، 144،
آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ اتأمرون الناس بالبر، اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، یہودیوں عیسائیوں سے مخاطب ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جب کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مراد اس آیت سے یہ ہے کہ یہودی لوگ اپنے ان رشتہ داروں سے جو مسلمان ہو جاتے کہا کرتے تھے اچھی بات ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، یہ سچا دین ہے، یہ سچے نبی ہیں، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے، دین اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، ایمان لانے کا حکم دیتے ہو، خود ایمان کیوں نہیں لاتے جب کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ اور کتاب سے مراد پھر کیا ہوگا؟ تورات، یعنی کہ تورات پڑھتے ہو جس میں آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ آپ میں موجود ہیں، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ دو احادیث ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں دیکھا اور جہنمیوں کو دیکھا۔ اور اس موضوع پہ یعنی کہ آپ نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، باقاعدہ دیکھا، ایک باقاعدہ طور پہ بھی حدیث موجود ہے جو اس معاملے میں بالکل واضح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کی سند پہ کلام ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح معنوں میں ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس حدیث کو کون سے امام نے اپنی حدیث کتاب میں جگہ دی ہے؟ امام احمد نے۔ نمبر کیا ہے؟ 2324، 2324۔ فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ لیلۃ اسری بنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل الجنہ، جس رات آپ کو اسراء کرایا گیا آپ جنت میں داخل ہوئے، فسمع من جانبها وجسا، اور آپ نے جنت کی ایک جانب سے آواز سنی، تو آپ نے کہا یا جبریل ما ھذا، جبریل یہ کیا چیز ہے، کس چیز کی آواز تھی، کیا ہوا؟ قال بلال المؤذن، یہ بلال جو کہ آپ کے مؤذن ہیں ان کی آواز تھی۔ تو بلال کہاں تھے پھر؟ جنت میں۔ حدیث ابن عباس ہے جس میں وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوئے اور آپ نے آواز سنی، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ بلال مؤذن کی آواز ہے۔ اسی حدیث میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فنظر فی النار، کہ پھر آپ نے جہنم میں دیکھا، فَإِذَا قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الْجِيَفْ، وہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو مردار کھا رہے ہیں۔ آپ نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ امام ابن کثیر اس حدیث کو اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے امام ابن کثیر کی تفسیر کو جو مشہور ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے۔ اس میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں جس کا نام ہے الاسراء والمعراج، یعنی کہ اسراء و معراج کے موضوع پہ باقاعدہ ان کی کتاب ہے۔ اس میں شیخ البانی اس حدیث کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ امام ابن کثیر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور سیوطی نے بھی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں ابن کثیر کی تائید کی اور ان کی پیروی کی اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ شیخ البانی کہتے ہیں لیکن وَهُوَ تَسَاهُلٌ وَاضِحٌ، اس حدیث کو صحیح قرار دینا
یہ واضح طور پہ تساہل ہے، حد سے زیادہ نرمی ہے، اور یہ درست موقف نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک راوی ہے قابوس ابن ابی ظبیان، اس کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کمزوری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جس حدیث میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ آپ نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، وہ ضعیف ہے۔ دیگر دو حدیثیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے جہنمیوں کو دیکھا، اور یہ کہ ان کو جہنم میں دیکھا ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔ لیکن یہاں پہ اس بات کی وضاحت کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے علاوہ بھی جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 904، راوی ہے اس کے جناب جابر بن عبداللہ، اور اس میں تذکرہ ہے نماز کسوف کا، وہ نماز جو آپ نے سورج کو گرہن لگنے کے موقع پہ ادا کی تھی۔ اس نماز میں جناب جابر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم شدید الحر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدید گرمی والے دن سورج کو گرہن لگا۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ فاطال القیام، تو آپ نے لمبا قیام کیا، ان کی بہت تلاوت کی۔ حتی جعلوا یخرون، یہاں تک کہ صحابہ کرام تھکاوٹ کی وجہ سے گرنے لگے۔ ثم رکع فاطال، پھر آپ نے رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا۔ ثم رفع فاطال، پھر آپ رکوع سے اٹھے اور لمبا قیام کیا۔ ثم رکع فاطال، پھر دوسری بار رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا۔ ثم رفع فاطال، پھر آپ اٹھے رکوع سے اور کافی دیر تک آپ حالت قیام میں رہے، کھڑے رہے، قوما کیا یعنی کہ۔ ثم سجد سجدتین، پھر آپ نے 2 سجدے کیے۔ ثم قام فصنع نحو من ذلك، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کے انداز میں پڑھی۔ فکانت 4 رکعات و 4 سجدات، تو 2 رکعتوں میں 4 رکوع ہوئے اور 4 سجدے ہوئے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا انہ عرض علی کل شیء تولجونہ، ہر وہ جگہ جہاں تم نے داخل ہونا ہے روز قیامت، ہر وہ چیز مجھے دکھائی گئی جس میں تم نے داخل ہونا ہے۔ فعرضت علی الجنہ، چنانچہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی۔ حتی لو تناولت منہا قطفا اخذتہ، اگر میں جنت کا کوئی گچھا لینا چاہتا، کوئی پھل لینا چاہتا تو میں لے سکتا تھا۔ وعرضت علی النار، اور میرے سامنے لائی گئی، پیش کی گئی جہنم۔ فرأیت فیہا امرأۃ من بنی اسرائیل، تو میں نے بنی اسرائیل کی ایک عورت دیکھی۔ کہاں دیکھی؟ اسی جہنم میں۔ تعذب فی ہرۃ لہا، اس عورت کو ایک بلی کی وجہ سے سزا دی جا رہی تھی، عذاب دیا جا رہا تھا۔ ربطتها فلم تطعمها، اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا اور اس کو کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا۔ ولم تدعها تاکل من خشاش الارض، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی اس کو آزاد کیا، نہ ہی اس کی رسی کھولی
کہ وہ اپنی مرضی سے زمین کے کیڑے مکوڑے کھا پی سکتی۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم میں عمر بن مالک کو دیکھا، عمر بن لحی کو دیکھا، یجر قصبہ فی النار، وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ، لوگ کہا کرتے تھے کہ ان الشمس والقمر لا یخسفان الا لموت عظیم، سورج اور چاند کو گرہن ایسے نہیں لگتا، ان کو گرہن تب لگتا ہے جب کوئی عظیم آدمی فوت ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب سورج کو گرہن لگا تھا اس وقت کون فوت ہوا تھا؟ آپ کے بیٹے ابراہیم۔ تو آپ نے اس موقع پہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی تھی، فرمایا تھا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا کسی کی ولادت سے یا کسی کے فوت ہونے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یُرِیکُمُوهُمَا، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ کون؟ سورج اور چاند۔ ان کو گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو اللہ تمہیں دکھاتا ہے۔ فَإِذَا خَسَفَا، جب انہیں گرہن لگ جائے، فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَا، تو نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ گرہن چھٹ جائے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے نماز کسوف میں کیا دیکھا؟ جنت دیکھی، جہنم دیکھی۔ اس کا مطلب ہے بیداری کی حالت میں دیکھی، لیکن حقیقتاً نہیں، بلکہ یہ منظر آپ کو دکھایا گیا۔ جبکہ معراج کے موقع پہ چونکہ آپ اوپر تھے، اس لیے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح دیکھا ہوگا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ سورج کو گرہن لگے تو یہ پکنک منانے کا وقت نہیں ہے، یہ سمندر کی سیر کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، نمازیں پڑھنے کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک عورت کو عذاب ہو رہا تھا، کس کی وجہ سے؟ بلی کی وجہ سے۔ اس نے بلی کو باندھے رکھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا اور آزاد بھی نہیں کیا کہ خود وہ اپنا کھانا پینا تلاش کر لیتی۔ اس سے پتہ چلا کہ بلی وغیرہ کو باندھ کر رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس کا حق دیں، اس کو خوراک دیں، کھانے پینے کو دیں۔ اور اگر آپ کھانے پینے کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایسے پرندوں کو، ایسے جانوروں کو آزاد کر دیں جن کو آپ نے باندھ رکھا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے عمر بن مالک یعنی کہ عمر بن لحی کو دیکھا جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ بتوں کے نام پہ وقف ہو گئی، نظر مان لیا کرتا تھا اور لوگوں میں بھی اس عقیدے کو رواج دیا کرتا تھا۔ تو بہرحال آپ نے اس حدیث میں بھی بتایا کہ آپ نے دیکھا کس کو؟ جنت کو بھی اور جہنم کو بھی۔ لیکن اس حدیث کا تعلق معراج سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث نمبر 901 مسلم شریف کی، یہ کون سی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے؟ 904، اور اس کے راوی تھے جناب جابر۔ ایسے ہی اسی نماز کسوف کے بارے میں روایت بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ، اور اس کا مسلم شریف میں نمبر ہے 901 اور بخاری میں نمبر ہے 1212 1212۔ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نماز کسوف کے دوران جنت اور جہنم کو دیکھا۔ اس کے بعد امام بربہاری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ورأى الملائکہ،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء و معراج کے موقع پہ فرشتے بھی دیکھے۔ تو فرشتے دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ اگر مراد یہ ہے کہ فرشتے آپ نے دیکھے، ان کو دیکھا انسانی شکل و صورت میں، تو ایسا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے جناب جبریل علیہ السلام کو۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ فرشتوں کو ان کی حقیقی شکل و صورت میں دیکھا، تو جناب جبریل علیہ السلام کو آپ نے 2 بار ان کی حقیقی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نجم میں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہی، کہاں دیکھا ہے؟ بیری کے درخت کے پاس۔ بیری کا وہ درخت جس کے پاس انتہا ہو جاتی ہے۔ عندہا جنت المأوی، اس درخت کے پاس جنت ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ بیری کو ڈھانکے ہوئے تھا جو بھی ڈھانکے ہوئے تھا، یعنی کہ بیری کو کسی چیز نے ڈھانکا ہوا تھا، اس کی یہاں پہ وضاحت نہیں آئی۔ ایک حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ سونے کے پروانوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس موقع پہ آپ کی نگاہیں دائیں بائیں نہیں گئیں، کج نہیں ہوئیں، اور نہ ہی انہوں نے سرکشی کی ہے۔ جو آپ کو دکھایا گیا وہی آپ نے دیکھا، اپنی نگاہ کو دائیں بائیں کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کی۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ آپ نے اسے ایک اور بار دیکھا، اور یہ کون ہے جس کو دیکھا؟ یہ جناب جبریل علیہ السلام ہے۔ اور اس بارے میں باقاعدہ حدیث بھی موجود ہے، حدیث مسلم جس کا نمبر ہے 177۔ آئیے اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں جناب مسروق، اور مسروق کے صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کنت متکئا عند عائشہ، میں سیدہ عائشہ کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ فقالت، تو فرمانے لگیں، یا ابا عائشہ، اے ابو عائشہ، اے عائشہ کے ابا۔ اس سے پتہ چلا مسروق کی بیٹی کا نام بھی کیا ہے؟ عائشہ ہے۔ تو سیدہ کہتی ہیں، اے ابو عائشہ، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریہ، 3 چیزیں ہیں جو ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ کرے تو وہ اللہ رب العزت پہ بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے۔ قلت، میں نے کہا، ما ہن، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ میں نے کہا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مسروق کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمانے لگی، من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ قال، مسروق کہتے ہیں، وَكُنْتُ مُتَّكِئًا، میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، فَجَلَسْتُ، تو میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا، یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، انظرینی ولا تعجلینی، مجھے مہلت دیجئے، جلد بازی سے کام نہ لیجئے، ان کے مجھے یہ بات سمجھنے دیجئے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ الم یقل اللہ، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا ہے آسمان کے وعدے کناروں پہ۔
یہ سورہ تکویر ہے، آیت نمبر 23 اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دوسری بار اترتے ہوئے دیکھا ہے، سورہ نجم آیت نمبر 13۔ تو یہ دو آیتیں پیش کی ہیں مسروق تابعی نے سیدہ عائشہ کی گفتگو پہ رد کرنے کے لیے، اس پہ غیر مطمئن ہوتے ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ تابعین کا یہ عقیدہ تھا کہ جب قرآن کی آیت آ جائے تو وہاں پہ صحابی کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ اسی لیے مسروق نے سیدہ عائشہ کی گفتگو کے مقابلے میں قرآن کی دو آیتیں پیش کر دیں۔ فقالت، تو کہنے لگی کون؟ سیدہ عائشہ، انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں سب سے پہلے ہوں جس نے سوال کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان دو آیتوں کے بارے میں۔ ان دو آیتوں میں کہا گیا کہ آپ نے اسے دیکھا، کس کو دیکھا؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، کس کو دیکھا ہے؟ فقال، تو آپ نے کہا تھا انما هو جبریل، اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ لم ارہ علی صورتہ التي خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، میں نے انہیں ان کی حقیقی شکل و صورت میں صرف دو بار ہی دیکھا ہے۔ رأیتہ منہبطا من السماء، میں نے انہیں آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں۔ کس کو دیکھا؟ جبریل علیہ السلام کو۔ سادن عدم خلقہ ما بین السماء الی الارض، ان کی عدیم جسامت آسمان و زمین کے مابین جو کچھ ہے اسے پر کر رہی تھی۔ فقالت، تو سیدہ عائشہ نے مزید کہا کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کس سے کہہ رہی سیدہ عائشہ؟ مسروق سے، کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ تعالیٰ کے احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر نگاہ اس کے علم میں ہے، ہر نگاہ کو وہ دیکھ رہا ہے، ہر نگاہ کو وہ جانتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی باریک بین باخبر ہے۔ سیدہ عائشہ اس ایسے کیا ثابت کر رہی ہیں کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے اس دنیا میں۔ پھر وہ ایک اور آیت پیش کرتی ہے، سورہ شورى آیت نمبر 51 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بشر کے لیے، کسی بشر کے شیان شان نہیں ہے، کسی بشر کو یہ اعزاز نہیں مل سکتا کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے۔ اللہ کلام کرتے ہیں وحی کے ذریعے، یعنی کہ اس کے دل میں کچھ چیز ڈال دی، خواب میں اس کو کچھ بتا دیا، او من وراء حجاب، یا پھر اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتے ہیں لیکن پردے کے پیچھے سے ہو کر، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں اپنے کسی رسول کو، قاصد کو، مراد کون ہے؟ فرشتے کو، مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ فیوحی بإذنہ ما یشاء، تو وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ان دو آیتوں سے کیا مسئلہ اخذ کیا سیدہ عائشہ نے؟ یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں سے زیارت نہیں کی۔
اپنی آنکھوں سے زیارت نہیں کی، دیدار نہیں کیا۔ تو جب نہیں کیا تو پھر اس ایت سے مراد کیا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، وہ سیدہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، اس سے مراد جبریل ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا۔ اب سیدہ عائشہ نے مسروق سے کیا کہا تھا؟ 3 چیزیں ہیں کہ جو ان کے بارے میں گفتگو کرے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نمبر 1 یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نمبر 2 جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن کی کوئی چیز چھپا لی تھی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ سیدہ کہتی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول علیہ السلام آپ پہنچا دیجئے لوگوں کو جو بھی آپ پہ نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جب اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ جو بھی نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں، کیسے ممکن ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز لوگوں سے چھپا لیتے؟ تیسرے نمبر پہ سیدہ فرماتی ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، جو یہ عقیدہ رکھے، یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلام مستقبل کی باتیں جانتے تھے، مستقبل کے بارے میں خبریں دے لیا کرتے تھے، تو وہ بھی اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، نہ آسمان والوں میں کوئی نہ زمین والوں میں کوئی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے ان کی حقیقی شکل میں صرف 2 بار دیکھا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سورہ نجم کی 3 آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے، آیت نمبر 8، 9 اور 10، ثم دنا فتدلی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ، اب سوال ہے کہ کون قریب ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، تو وہ نیچے اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، تو وہ 2 کمان کے فاصلے پہ تھا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پہ تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو بھی وحی کی۔ تو اب یہ الفاظ کہ پھر وہ قریب ہوا، پھر اتر آیا، حتیٰ کہ فاصلہ 2 کمان یا اس سے بھی ہلکا رہ گیا، تو اس سے مراد کون ہے؟ ان آیات سے مراد کون ہے؟ کون قریب آیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے، حتیٰ کہ فاصلہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی تھوڑا رہ گیا؟ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انہو رآ جبریل، آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، لہو 600 جناح، جن کے 600 پر تھے۔ کتنے پر تھے؟ 600۔ اس روایت کو امام بخاری بیان کرتے ہیں، نمبر ہے 4856، 4856۔ اور جبریل علیہ السلام کو آپ نے دوسری بار دیکھا ہے، اس کا تذکرہ آیا کہاں؟ سورہ نجم میں۔ اور پہلی بار دیکھا اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ سورہ تکویر میں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ آپ نے اس کو دیکھا، ان کے فرشتے کو کہاں دیکھا ہے؟ آسمان کے کناروں پہ۔ اس کی مزید وضاحت اس حدیث میں آتی ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور نمبر ہے 4926، 4926۔ جناب جابر بتاتے ہیں اس حدیث میں کہ فَبَيْنَ أَنَا أَمْشِي، میں پیدل چل رہا تھا، میں جا رہا تھا، اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ، تب میں نے ایک آواز سنی، کہاں سے؟ آسمانوں سے۔ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبْلَ السَّمَاءِ،
تو میں نے اپنی نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھائی، فَإِذَا، تو اچانک کیا ہوتا ہے، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِهِرَا قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا ایک کرسی پہ آسمان و زمین کے بیچ میں۔ فَجُسِئْتُ مِنْهُ، میں ڈر گیا اس سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر گیا اس فرشتے کو دیکھ کر، حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، یہاں تک کہ میں زمین پہ گر پڑا۔ فَجِئْتُ أَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا۔ کون ہیں گھر والے؟ سیدہ خدیجہ۔ فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، زَمِّلُونِي زَمِّلُونِی، کہ میرے اوپر چادر اڑا دو، میرے اوپر چادر اڑا دو، میرے اوپر چادر دے دو۔ فَزَمَّلُونِی، چنانچہ گھر والوں نے میرے اوپر چادر دے دی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ نے اس موقع پہ یہ آیتیں نازل کیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے کمبل میں لپنے والے، قم، اٹھیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، تبلیغ کیجیے، دعوت دیجیے، خبردار کیجیے۔ فرماتے ہیں جناب جابر، ثم حمی الوحی، اس کے بعد پھر وحی مسلسل آتی رہی، وتتابع، اور بڑے یعنی کہ تسلسل کے ساتھ آتی رہی، اس کے بعد پھر انقطاع نہیں ہوا، انقطاع ہوا تھا سورہ علق کی پہلی آیت نازل ہونے کے بعد اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہونے کے درمیان انقطاع ہوا ہے وحی کا، لیکن اس کے بعد نہیں ہوا۔ یا ایھا المدثر یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد انقطاع نہیں ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے ان کی حقیقی شکل و صورت میں 2 بار، اور ان کا جسم اتنا لمبا چوڑا تھا، آسمان و زمین کے مابین خلا کو پر کیے ہوئے تھا، 600 پر تھے۔ لیکن عام حالات میں جبریل کیسے آتے تھے؟ کسی نہ کسی صحابی کی شکل میں، دہیہ بن خلیفہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے عام طور پہ۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو آج کے درس میں ہم نے پڑھے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر خلاصہ بتا دوں۔ امام بربہاری کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، ان کے کب؟ معراج کے موقع پہ، اور ہم نے کیا بتایا کہ واقعی آپ جنت میں داخل ہوئے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آپ جنت میں داخل ہوئے ہیں معراج کے علاوہ بھی، یعنی کہ داخل نہ ہوئے لیکن آپ نے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر جب نماز کسوف پڑھا رہے تھے آپ نے جنت دیکھی ہے۔ پھر امام بربہاری نے کہا کہ آپ نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، تو میں نے بتایا کہ اس بارے میں کوئی واضح طور پہ حدیث نہیں ہے جس کی سند صحیح ہو، جسے پتہ چلے کہ آپ نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، لیکن ایسی حدیث موجود ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کئی لوگوں کو جہنم میں دیکھا ہوگا۔ اور پھر یہ عقیدہ تھا ہمارا کہ ورا الملائکہ، اور آپ نے فرشتوں کو دیکھا، تو اس بارے میں بھی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیح ایمانوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، اللہ تعالی ہمیں علم کے معاملے میں استقامت دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن پڑھ لیا دوسرے دن نہ پڑھا، کبھی درس لے لیا کبھی نہ لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں سنجیدگی عنایت فرمائے اور پیار و محبت سے علم لینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔